أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ سامعین اکرام، ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات اکیلے اللہ رب العالمین دی ذات واسطے خاص نے۔ اس تو بعد انگنت بے حد و حساب لا تعداد درود و سلام ہون آقا دو جہان، امام الانبیاء، خطیب اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ تے۔ سامعین اکرام، اللہ رب العالمین دا جتنا ہی شکر ادا کریے اتنا ہی کم ہے کہ اللہ رب العالمین نے سانو چند لمحے، چند سانساں لینے دی توفیق عطا کیتی اور ایک بار پھر سانو اپنے مہمان ماہ رمضان المبارک دی زیارت نصیب فرمائی ہے۔ اپنے انہاں ساتھیاں نو یاد کرو جو تواڈے نال پچھلے سال موجود سن، تواڈے نال تواڈی اس مسجد دے اندر تشریف لیاندے سن، نماز ادا کردے سن، تواڈے نال کھاندے پیندے سن، چلدے پھردے سن، حتیٰ کہ ہر معاملات دے اندر تواڈے نال شریک سن، لیکن اج رمضان المبارک دی اس گھڑیاں دے اندر اللہ رب العالمین دے ہاں وہ تشریف لے گئے نے اور زمین دے اندر تھلے مٹی دے چادر اوڑھ کر کے سوئے پڑے نے۔ سامعین اکرام، رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس سے متعلق صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اکرام، تبع تابعین، محدثین اعظام اور فقہاء اکرام اور دیگر علماء اسلام بھی اس چیز دے اوپر اللہ رب العالمین دا شکر ادا کردے سن۔ رمضان المبارک دے مہینے دے گزرن تو بعد کم و بیش 6 ماہ دا عرصہ تمام صحابہ اکرام، تمام تابعین، محدثین، تابع تابعین اور فقہاء اکرام اور دیگر علماء اسلام بھی اللہ رب العالمین دا اس بات تے اوپر شکر ادا کردے سن کہ اے اللہ تو سانو رمضان المبارک دیاں گھڑیاں نصیب کیتیاں نے، تیرا اس بات دے اوپر شکر ہے کہ اسی انہاں بابرکت گھڑیاں تو فائدہ اٹھاندیاں ہویاں اپنی تگو دو دے مطابق، اپنی کوشش دے مطابق تیری بارگاہ دے اندر حاضری دیتے رہے ہیں اور اسی ہر ممکن کوشش کیتی ہے کہ اپنے آپ نو اپنے گناہاں دی بخشش کروان واسطے ہر ممکن کوشش کیتی ہے، انہاں گھڑیاں دے فائدے مند ثابت ہونے واسطے بڑی کوشش کیتی ہے۔ یا اللہ سانو انہاں گھڑیاں دی وجہ تو معاف فرما دے اور باقی دے 6 ماہ اللہ رب العالمین کولوں اس دعا دے اندر گزار دیتا کردے سن، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔ اے اللہ جس طرح تو سانو پچھلی رمضان دے اندر مہلت عطا کیتی سی، اسی طرح اس رمضان المبارک نو بھی ایک بار پھر سانو نصیب فرما دے تاکہ اسی انہاں گھڑیاں نو
ایک بار پھر غنیمت سمجھدیا ہویا اپنی تگو دو دے مطابق تیری عبادت دے اندر گزاریاں کڑیاں، تیری عبادت کریے، رات دن ایک کر کے تلاوت کریے، تیرے ذکر و اذکار کرتے رہیے اور رمضان المبارک دے روزے رکھیے۔ آؤ ذرا اللہ رب العالمین دی کتاب قرآن مجید اور نبی کریم علیہ السلام دے فرامین دے اوپر غور کریے اور معلوم کر سکیے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک دے مہینے دی کیا فضیلت رکھی ہے اور کس طریقے دے نال گزارنے دا حکم عطا کیتا ہے۔ میں اللہ رب العالمین کو دعا کراں گا کہ اللہ رب العالمین مینوں قرآن و سنت دی روشنی اندر حق سچ باتاں بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی میں بیان کراں اللہ رب العالمین مجھ سمیت سانو ساریاں نوں اس دے اوپر عمل کرنے دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردا ہے، فرمایا یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، اے ایماندار لوگو، اے مومنو اللہ رب العالمین تواڈے نال کلام کر رہے نے، خوش ہو جاؤ، خوشخبری ہے تانوں کہ اللہ رب العالمین مومن لوگاں دے نال مخاطب نے۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ میں اللہ رب العالمین نے تساں مومنہ دے اوپر رمضان المبارک دے مہینے دے روزیاں نو فرض کیتا ہے نا، تساں مومنہ دے اوپر امت محمدیہ دے اوپر نبی کریم علیہ السلام دی امت دے اوپر میں روزیاں نو فرض کیتا ہے نا، کما کتب علی الذین من قبلکم، صرف تواڈے اتنے ہی نہیں فرض کیتا، صرف امت محمدیہ دے اوپر روزیاں نو فرض نہیں کیتا، بلکہ تواڈے تو پہلے جو قوماں گزر گئیاں نے، جو تواڈے تو پہلے نبیاں دی امتاں گزر گئیاں نے، بلکہ انہاں دے اوپر بھی روزیاں نو میں فرض کیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دا فرمان ہے کہ سب تو بہترین روزہ صوم داود ہے۔ وہ کی ہے کہ ایک دن داود علیہ السلام روزے دی حالت دے اندر گزار دے سن اور دوسرا دن افطار دی حالت دے اندر گزار دے سن۔ ایک دن روزہ رکھیا ہوندا اور دوسرے دن بغیر روزے دی حالت دے اندر ہوندے، اور فرمایا یہی سب تو بہترین روزہ ہے جو اللہ رب العالمین دے ہاں سب تو زیادہ مقبول اور پسندیدہ ہے۔ سامعین اکرام، رمضان المبارک اور روزے دے اندر فرق بہت زیادہ گہرا ہے۔ رمضان اے عربی زبان دا لفظ ہے جس دا معنی ہے جس دے مادہ نے را، میم اور ضاد، جس دا معنی قاموس الوحید لغت دی کتاب دے اندر لکھیا ہے کہ جلا دینا، کسی چیز نو جلا کر کے راکھ کر دینا۔ رمضان المبارک دا مہینہ بھی ساڈے واسطے ایک خوش قسمت لوگاں واسطے ملدا ہے۔ رمضان المبارک دا مہینہ ساڈے گناہاں نو جلا کر کے راکھ بنا دیندا ہے، ایسے واسطے ہی اس مہینے نو رمض تو نکال کر کے رمضان رکھیا ہے۔ اور روزہ کیا ہے کہ صبح فجر صادق تو لے کر کے فجر دی اذان تو لے کر کے شام مغرب دی اذان تک اللہ رب العالمین دے بتائے ہوئے طریقیاں دے مطابق بھوکھے پیاسے اللہ رب العالمین دی رضا دی خاطر بھوک نو برداشت کرنا اور پیاس نو برداشت کر کے سارا دن بھوکھے پیاسے گزار دینا ہی رمضان روزے دا مقصد ہے، روزہ ہے۔ سامعین اکرام، روزہ اور اسلام ایک ایسی چیز ہے کہ جدو کوئی بھی شخص دائرہ اسلام دے اندر داخل ہو جاندہ ہے تو اللہ رب العالمین دے مطابق، قانون دے مطابق انسان دے اوپر کچھ کام ایسے نے کہ جنہاں نو حلال قرار دیتا جاندہ ہے اور کچھ ایسے نے کہ جنہاں نو حرام قرار دیتا جاندہ ہے، لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے متعلق فرمایا کہ جو کوئی بھی شخص روزہ دار ہوئے اس نو چاہیے کہ حلال چیزاں نو بھی چھوڑ دے،
یعنی کہ کھانا پینا ایک نیکی ایک عبادت ہے۔ فرمایا اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، فرمایا ایسا شخص روزہ دا مکمل حق ادا کر رہا ہے۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ وہ چیز ہے کہ جس سے متعلق فرشتے بھی نیکیاں اور اس کا اجر و ثواب نہیں لکھ سکتے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین دا فرمان ہے الصوم لی و انا اجزی بی، کہ روزہ میرے لیے رکھیا ہے، اس شخص نے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس چیز دا اس شخص نو روزے دا اجر دے سکنا وا، میرے تو ود کر کے کوئی اور نہیں دے سکتا۔ باقی تمام اجر و ثواب دے ذمے فرشتیاں دے ذمے ہے، لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ رب العالمین دے ذمے ہے۔ سامعین اکرام، اسی طرح نماز بھی رمضان المبارک دے اندر اسی پڑھنے ہاں، عام دنوں دے اندر بھی پڑھنے ہاں، لیکن جدوں رمضان المبارک دا مہینہ آ جاندہ ہے اسی اپنی اصلاح کرنے دی کوشش کرنے ہاں، اور صرف رمضان المبارک دے مہینے دے اندر آخری صف تک مسجد دے اندر مکمل مسجد بھری ہوندی ہے نمازیاں دے نال، لیکن بعض اوقات بعض دنوں دے اندر رمضان دے علاوہ ایک صف ادھی صف یا دو صفاں ہو رہی نے۔ اللہ رب العالمین سانو اس چیز کے اتنے توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ہی روزہ رکھنے والا اللہ رب العالمین دے ہاں اسی طرح ہی ہے کہ جو شخص نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص روزہ دار ہوئے اور پھر بھی میرے حرام کردہ کماں نو نہیں چھوڑتا، کسے دے نال لڑائی جھگڑا کرتا ہے، کسے نو برا بلا کہندا ہے، کسے نال حسد بغض رکھدا ہے، اپنے آپ نو تبدیل نہیں کرتا، فرمایا اس شخص دا روزہ رکھنے دا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ کیوں؟ روزہ اس شخص کے واسطے فائدہ مند ثابت ہوئے گا جو اللہ رب العالمین دے دسے ہوئے طریقیاں دے مطابق روزے نو پورا کرے گا اور اپنی زندگی دے اندر تبدیلی پیدا کرنے دی کوشش کرے گا۔ سامعین اکرام، اسی طرح رمضان المبارک دے اندر ایک خاص کام اسی کرتے ہیں کہ سب تو زیادہ بڑھ چڑھ کے زیادہ زیادہ صدقہ و خیرات کرنے دی کوشش کرنے ہیں، جتھے اسی اپنے آپ نو اپنا دسترخوان زیادہ سجا لینے ہیں اتھے سانو چاہیے اسی غریب لوگاں دا بھی خیال کریے، مسکیناں دا بھی خیال کریے۔ اسی اپنے لئے تے رنگا رنگ افطاریاں دے اندر کھانے تیار کر لینے ہیں، لیکن ساڈا ہمسایا بھوکھا پیاسا رہ جاندہ ہے لیکن اس دے کار کوئی کھان پین دی چیز نہیں ہوندی، اسی او دی توجہ نہیں کرتے اور اپنے دسترخوان نو سجانے دی کوشش کرنے ہیں۔ اللہ رب العالمین سانو صدقہ و خیرات کرنے دی زیادہ زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے کہ جدوں رمضان المبارک دا مہینہ آ جاندہ اور نبی کریم علیہ السلام اس قدر بڑھ چڑھ کر سخاوت کیا کرتے سن، اس قدر بڑھ چڑھ کے نیکی اور صدقہ خیرات کیا کرتے سن کہ تیز ہوا چلنے تو بھی زیادہ تیز نبی کریم علیہ السلام صدقہ و خیرات کرتے سن۔ سامعین اکرام، اسی طرح رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس کے ذریعے اسی اللہ رب العالمین دے نال گلاں کر سکنے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نازل کیتا قرآن مجید، سانو چاہیے اسی جتھے انہوں سننے ہیں رات نو تراویح دے اندر اتھے اسی خود بھی پڑھنے دی کوشش کریے، اور سب تو زیادہ فائدہ اس وقت ہوئے گا جدو اسی نال کوئی ترجمہ تفسیر دی کتاب بھی رکھاں گے، کوئی تھوڑا جا ایک رکوع 2 آیتاں 4 آیتاں 5 آیتاں کچھ ایک رکوع روز دے ایک بنیاد بنا لو کہ اسی روزانہ اتنی تلاوت کران گے، اتنا سبق پڑھاں گے، اتنی تفسیر پڑھاں گے، اتنا سمجھنے دی کوشش کران گے، اگر نہیں سمجھ آندی کسی عالم کو جا کے پوچھ لواں گے۔ سامعین اکرام، رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر نبی کریم علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام دے نال قرآن مجید دا دور کیتا کرتے سن۔ سامعین اکرام، رمضان المبارک مغفرتاں والا بھی مہینہ ہے۔ رمضان المبارک دے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 رات مہینیاں دی 1000 مہینیاں تو بہتر ہے، بہتر دی عبادت ہے۔ کم و بیش اے عبادت 73 سال دے قریب بندی ہے، اور اس رات نو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آخری عشرے دی تاک راتاں دے اندر تلاش کرو، 21ویں رات نو، 23ویں رات نو، 25ویں رات نو اور 27ویں رات نو اور 29ویں رات نو نبی کریم علیہ السلام نے کہا انہاں تلاش کریا کرو، اللہ رب العالمین دے ہاں اس دا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، اور اللہ رب العالمین نے
اس چیز کی بہت زیادہ فضیلت بیان کیتی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ لیلۃ القدر وہ رات نہیں ہے کہ جس رات نو نبی کریم علیہ السلام اللہ رب العالمین نے لیلۃ المبارکہ کیا ہے۔ 15 شعبان دی رات نو اللہ رب العالمین نے لیلۃ المبارکہ کیا ہے، لیکن علماء اسلام دا علماء دین دا اس بات دے اوپر اجماع موجود ہے کہ لیلۃ المبارکہ لیلۃ القدر دی ہی رات ہے جو رمضان المبارک دے اندر آندی ہے، نہ کہ شعبان دی رات۔ اللہ رب العالمین سانو انہاں مبارک گھڑیاں تو ہی فائدہ اٹھانے دی توفیق دے۔ سامعین اکرام، اسی طرح رمضان المبارک دے اندر سانو چاہیے جتھے اسی نماز ادا کرنے ہیں، جتھے اسی صدقہ و خیرات کرنے ہیں، جتھے اسی بڑھ چڑھ کر ذکر و اذکار کرنے ہیں، اتھے سانو چاہیے اسی دعا دا بھی اہتمام کریے۔ اللہ رب العالمین سانو ہر نماز کے بعد ہر وقت چلدیاں پھردیاں ذکر و اذکار کرنے دی بھی توفیق عطا فرمائے اور دعا دا بھی اہتمام کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سانو صحیح معنی دے اندر دین اسلام دی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.